تباہی کے قریب آنے لگا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مثالی معاشرے کے اندر شرم و حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی حوالے سے کل ہمارے سلسلے کے اندر نگران شورا کے مدنی پھول اس موضوع سے متعلق شامل رہے، جس میں اخلاقیات کا بھی درس دیا گیا اور اپنی گفتار کو بھی ستھرا اور پاکیزہ اور باحیا بنانے کا ذہن عطا فرمایا۔ اور کل کے سلسلے میں یہ بھی ذہن عطا فرمایا کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ کیسا ہونا چاہیے جن کے اندر بھی شرم و حیا کی جھلک نظر آ رہی ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شروع کے اندر کل کے سلسلے کی ابتدا میں نے دو باتیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ جہاں حیا کرنی چاہیے وہاں لوگ حیا کرتے نہیں ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں، کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے، جن سے پہلو تہی کے لیے یا جن سے اپنی غفلت میں برقرار رہنے کے لیے لوگ حیا کو یا شرم کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ کچھ آج بات اس پر بھی کریں گے، اور کل کے سلسلے کے اندر جو آپ کی کالز تھیں ان کو بھی انشاءاللہ آج ہم ضرور شامل کریں گے۔ کل حضور آپ نے ماشاءاللہ بڑا پیارا ذہن دیا، اسلامی بہنوں کے لیے بھی حیا کا درس دیا، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی حیا کا درس دیا، گفتگو کے اندر بھی الفاظ کا چناؤ کے حوالے سے بھی آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے۔ دوسری ایک اس کی موضوع کی سمت یہ بھی ہے، پہلو یہ بھی ہے کہ ایک شخص جس نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی اور وہ 22-23 سال کا ہو چکا ہے، یا وہ گریجویشن کر چکا ہے اور اس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو اب وہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف آتا نہیں، سیکھنے کی طرف آتا نہیں، تو وہ بھی گویا کہ لوگوں سے شرم کر رہا ہوتا ہے، میں بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے کیا کہیں گے، اس کو ابھی تک یہی نہیں آتا، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں یہ جو پہلو ہے نا، اس میں حیا تو کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ حیا کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جسے مطلب اللہ تعالیٰ اور مخلوق جسے ناپسندیدہ کرے، تو یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس میں کئی جگہ پر اپنی انا اور اپنا ایگو آ جاتا ہے، اور ایک جملہ آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جی، اب لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں جو ہے نا وہ انسان اپنے بہت ساری ایسی خوبیاں جنہیں یہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ علم دین سیکھنے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں عمر کی قید نہیں لگانی چاہیے۔ اگر ہم سیرت صحابہ کرام علیہم رضوان پر غور کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جب ایمان لاتے تھے تو علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی ایمان کس عمر میں لایا، کوئی ایمان کس عمر میں لایا۔ خود ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کئی ایسے ساتھی تھے جو ایمان لا چکے تھے، اور آپ وہ علم میں اور عمل میں بہت آگے تھے، تو آپ نے بھی کوشش کی کہ میں بھی ان کی طرح آگے بڑھوں۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم دین سیکھنے اور تجارت کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر میں ناکام ہوا، تو میں نے تجارت کو ترک کیا اور علم دین سیکھنے میں لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ کو علم دین سیکھنا شوق تھا، اور آپ بہت زاہد اور عابد صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی عمر میں ایمان لائے، جنہوں نے بڑی عمر میں ایمان لائے اور جن کی عمریں بڑی تھی جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو انہوں نے بھی علم دین حاصل کیا۔ تو جو چھوٹے ہوتے تھے وہ بھی علم دین حاصل کرتے تھے، جو جوان تھے وہ بھی علم دین حاصل کرتے تھے، جو صحابیات ہوئیں انہوں نے بھی علم دین حاصل کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ علم دین کے حوالے سے یہ ہرگز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہاں پر ایک ہی پہلو آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس پہلو کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے۔ لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی نا، لوگ تو بولتے بھی ہیں نا، جیسے گیدرنگ ہے
وہ آر دلا رہی ہوتی ہے، ابے کیا تو تجھے ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا بھائی، تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ابھی تک تو نے. یعنی وہ جو گیزنگ ہوتی ہے جن کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو واقعی بندہ وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا ہو گیا مجھے. وہ خود اصل میں علم دین سے بیچارے اتنے زیادہ آشنا نہیں ہوتے، اور اس میں بعض وہ ہوتے ہیں جو حیا سے عاری ہوتے ہیں کہ ایک شخص تو حیا کے تقاضے پورے کریں. حیا تو اس کو ہم کہیں گے نا کہ بندہ عمر کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا. اللہ اکبر، سبحان وہ اللہ. تو رب سے حیا کر رہا ہے کہ وہ تو اس بات سے حیا کر رہا ہے کہ جب بروز قیامت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے جب میرے اعمال کے بارے پوچھا جائے گا تو اپنے رب کو کیا جواب عرض کروں گا. تو وہ تو اس وقت سے حیا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں عمر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو حیا کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کا تو سپورٹ کرنا چاہیے، نہیں لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو تنقید کرنی چاہیے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. کوئی کرنے والوں کو بھی تھوڑی کو اتنا کو آتا جاتا ہوگا، ان کو صرف باتیں کرنے آتی ہیں. تو اس طرح مخلوق کی باتوں میں آ کر خالق کی نافرمانی پر اتر آنا. دیکھیں آپ کو اگر اس وقت گھر بیٹھے بھی اگر سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلط ہو رہا تھا اور صحیح یہ ہے، تو آپ ابھی اسی وقت فیصلہ کریں. یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا راتوں رات کیا تبدیلی آ گئی. تو آپ کہیں بھائی تبدیلی راتوں رات آتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو ہدایت دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. لوگ داڑھی نہیں رکھتے، شرماتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے. لوگ امامہ نہیں باندھتے، لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. زلفیں نہیں رکھتے، لوگ کیا کہیں گے. مسجد میں آتے ہوئے بعضوں کا شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو تو کہنے کا عجیب معمول ہے. آپ دعوت زیادہ آدمیوں کی کریں، زیادہ کھانا کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کم کھانا کریں، کم لوگ کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو تو باتیں کرنے کی عادت سی پڑ گئی ہے. وہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے. ایک شخص تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہیں، گدھا اس کی سواری تھا. تو گدھے پہ سوار تھا اور بیٹا پیدل چل رہا تھا، ایک ہی سواری ہو سکے گی. کسی نے دیکھ کر کہا بڑا ظالم باپ ہے یار، بچے پر رحم ہی نہیں آتا، خود گدھے پہ سوار ہے اور بیٹا دھوپ میں پیدل چلا رہا ہے. اس نے آواز سنی، کہا کہ یار کیا کرے، بیٹا تو بیٹھ جا یار. بیٹا بیٹھ گیا. آگے گئے تو دیکھا کہ کہہ رہا تھا کہ عجیب نافرمان بیٹا ہے، خود سوار اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے. ارے بات تو یہ بھی درست ہے. کمپنی دونوں بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. اب گدھے پر دونوں بیٹھے تو گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے. تو وہ چلنے لگا تو کسی نے کہا کہ عجیب ظالم لوگ ہیں، ایک ساتھ گدھے پر سوار ہوگا، ایسا کوئی گدھے پر وزن ڈالتا ہے، اور آپ کیا کریں. تو دونوں نے گدھا اٹھا لیا. اب دونوں نے جب گدھا اٹھا لیا تو کسی نے کہا کہ عجیب بیوقوف لوگ ہیں، گدھے گدھے پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. تو جو لوگوں کی باتوں کی اس طرح پرواہ کرے گا تو وہ تو پھر اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا. تو لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں دیکھا جاتا، کس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کیا ارشاد فرماتا ہے یہ دیکھا جائے گا. لوگوں کی تو کرائٹیریا یہی ہے، معیار یہی ہے ہمارا. ہم مسلمان ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس معاملے میں ہمیں ہمارا رب اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اب لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، اچھا بعض ایسے معاملات ہیں جن میں لوگوں کی باتوں کا ایک لحاظ اور احساس رکھا بھی جاتا ہے. وہ شریعت مطہرہ کے معاملے میں رکھا جاتا ہے تاکہ تنفیر عوام سے بچے، لوگوں کو مطلب کہ آپ سے نفرت نہ ہو، لوگوں کو آپ سے گھین نہ ہو. لوگ جو آپ کے بارے میں ایک تصور قائم کیے ہوئے ہیں وہ تصور سے ہٹ کر کوئی ایسا آپ کام نہ کرے جیسے مذہبی لوگوں سے لوگ تصور رکھتے ہیں، اور واقعی پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ یار اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جہاں اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کرنی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احکام کی بجاوری، یعنی ان کے احکام کو پورا کرنا ہے اور معاشرہ ہمیں اس پر عمل کرنے نہیں دے رہا، تو وہاں معاشرے سے شرما کر ہم اس کام کو چھوڑ دیں تو میرے نزدیک یہ شرم نہیں ہے، یہ نیری بے شرمی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں حضور ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص شرم و حیا کی بنا پر کسی نامناسب چیز کی طرف نہیں بڑھتا. جیسے مثال کے طور پر ایک جو شریف النفس آدمی ہے، اس کو اگر کوئی بندہ بولے سگریٹ پی لو تو وہ نہیں، سگریٹ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا.
اب اس پہ اس کو بولیں گے کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو، پکڑو اس کو، سگریٹ پی کے تو دیکھو، تھوڑی ہمت تو کرو، کیا تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے، نہیں مر جاؤ گے تم، ایک کش تو لگاؤ تمہیں پتہ چلے سگریٹ ہوتا کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو بات چیت ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر کیسا برا اثر جو ہے پیدا کرتی ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں، جس کو یوں کہا جا رہا ہو اس کے لیے بھی فرمائیں، اور جو یہ باتیں کہنے والے ہیں ان کو بھی ارشاد فرمائیں، یار میری خاطر پی لے بھائی، 2 کش تو لگا لے، میری خاطر لگا لے بھائی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ تو غلط ہے، اس کو تو یہ جملے نہیں کہنے چاہیے، مگر میرا یہ سوال ہے کہ اس نے ایسی صحبت رکھی کیوں ہے جہاں اس کو اس طرح کی باتیں کرنے والے ملتے ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ دیکھے کہ مجھے میری گیدرنگ وہ ہے جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بد اخلاقی کی طرف بلا رہی ہے، اس کو جج کرنا آپ کے لیے لمحوں کا کام ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو غور کریں، آپ کے وہ دوست یا آپ کی وہ گیدرنگ جو آپ کو بے شرم کر رہی ہے، آپ کو بے حیا کر رہی ہے، آپ کو بد اخلاق کر رہی ہے، اور آپ کے اندر گناہوں کی ایک طلب پیدا کروا رہی ہے، گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس سے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کریں کہ بس اس سے ختم، ان سے کانٹیکٹ ہی نہ کریں، ان کو اطلاع بھی نہ دیں کہ میرا آپ سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اور آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کو دین کی طرف، اسلام کی طرف اور اخلاق کی طرف اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لانے والے ہوں۔ سبحان اللہ، کچھ قول کو شامل کریں جی۔ عمران بھائی ماشاءاللہ جس طرح کل کے سلسلے میں شرم و حیا پر گفتگو فرمائی، امیر اہل سنت کا انداز بتایا گیا، ماشاءاللہ کیا کہنے۔ عمران بھائی آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ معاشرے میں آج کل یہ بہت ہے کہ جی دل کا پردہ ہوتا ہے، ظاہری پردے سے کیا ہے، اس طرح کے معاملات کر کے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یا چینلز پر آ کر اللہ بہتر جانے ان لوگوں کے کیا مقاصد ہیں۔ تو شرعی طور پر جو شرم و حیا کے بارے میں دعوت اسلامی نے انقلاب برپا کیا ہے، بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل استقامت عطا فرمائے اور حقیقی شرم و حیا عطا فرمائے۔ دیکھیے پردے کے احکام تو قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ احزاب کی تلاوت کر لی جائے یا دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں بڑے واضح احکام فرمائے۔ مطلقاً جو پردے کا انکاری کر دے گا وہ تو قرآن کی صریح آیتوں کا اور صریح احکام کا منکر رہے گا، پھر اس پر جو حکم شریعت مفتیان کرام لگائیں۔ اور رہی بات دل کے پردے کی، تو دل پر پردہ آ جائے گا تو کارڈیولسٹ کے پاس جانا پڑے گا، وہ تو نارمل تو رہے گا نہیں، دل پر پردہ تو نہیں آ سکتا، دل کو تو بچانا پڑتا ہے۔ تو دل پر یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ خود کو بدلتے نہیں، شریعت کو بدلنے چلیں۔ ہمیں اسلام و دین کے پیچھے چلنا ہے، دین اور اسلام کے احکام ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ جس پردے کا تصور آج سے 1400 سال تک ہمارے نہ علماء کو نظر آیا، نہ فقہاء کو نظر آیا، نہ مفسرین کو نظر آیا، نہ محدثین کرام کو نظر آیا، نہ علماء کاملین کو نظر آیا، نہ صالحات کو نظر آیا، نہ صالحین کو نظر آیا، نہ مجددین کو نظر آیا، نہ مجتہدین کو نظر آیا، وہ آج مطلب کہ 1400 برس گزرنے کے بعد ایک عام آدمی کو وہ تصور کیسے سمجھ میں آ گیا، وہ معنی کیسے سمجھ میں آ گئے؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ دیکھیں آدمی ہم چینل پہ بیٹھا ہوا یا ادھر تو بیٹھا ہوا آدمی یوں بیوقوف نہیں ہوتا، ناک سے کھانا وہ بھی نہیں کھاتا، کھڑے کھڑے وہ بھی نہیں سوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اصل میں خود اس کو اس چیز کی خواہش ہوتی ہے، مگر وہ کہتا ہے یار کیسے کرو تو اس میں کوئی اس طرح کا اس کو فلسفہ مل جاتا ہے، تو وہ اسی کی مطلب کی بات اس کو مل رہی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں یار یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا، کہنے والا ہے کوئی کہہ رہا ہے۔ دو باتیں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا۔ ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو عورت کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ عورت کی آزادی کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، عورت تک پہنچنے کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ دل کے پردے کی جو ترکیب اختیار ہے، دل پہ نہیں ان کے دماغ پہ پردہ آیا ہوا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کا صریح انکار کر دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے اس بات پر، اور پھر واقعی آپ والی بات کہ پھر مطلب کہ ایسے فورمز کا یوز کرتے ہیں کہ جو عوامی ہے اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ واقعی لوگ ہم سے انسپائر ہوتے ہیں، انسپیریشن لیتے ہیں، اور یہ ہم گناہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، گناہ جاریہ کی زبردست صورتیں بنا رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ لوگ مذہبی لوگوں کو رول ماڈل اب بھی سمجھتے ہیں، جی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انداز کو ایسا ہی رکھیں کہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایتی کا سبب رہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بچہ، وہ بارش وغیرہ ہوئی تھی تو پھسلن ہو جاتی ہے، ایک بچہ پھدکتا ہوا جا رہا تھا، بچہ ہوتا ہے، پھدکتا ہوا جا رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے۔ اس
وہ امام اعظم کے دور کا مدنی منا تھا. اللہ 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 اللہ. اس نے عرض کیا علی جا شکریہ, میں تو پھسلوں گا تو میں پھسلوں گا, آپ سنبھل کر چلیے گا, آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. اللہ 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 اللہ. تو یہ جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں نا, جن کو لوگ سنتے دیکھتے, انہیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. انہیں شریعت کے احکام بیان کرنے میں جو دیکھیں, میں غلط کر رہا ہوں نا, میں غلط کر رہا ہوں, لیکن میں میری غلطی کو دین تو نہیں نہ بناؤں گا. میں مانوں گا کہ میں غلط ہوں. دین کا حکم یہ ہے, بات دین پہنچانا ہے نا, شریعت کا حکم پہنچانا ہے. تو ہم دین اور شریعت کی بات پہنچائیں, اور دین اور شریعت کی بات قرآن کی آیتوں میں موجود ہے, حدیثوں میں موجود ہے, تفاسیر میں موجود ہے, شروحات میں موجود ہے, اور بالکل کوئی دل کا پردہ نہیں ہوتا. صالحات اور صحابیات نے باقاعدہ پردہ کیا ہے, چہرے کا پردہ کیا ہے, نقاب لیے, چہرہ چھپانے کا بھی ان کے واقعات ملتے ہیں. اور مطلب جسم کے بعض وہ اعضائیں جن کا چھپانا عورت پر فرض ہے, اگر اس کو بھی کھلا رکھتی ہے تو سری گناہگار, اور اگر اس کھلا رکھنے پر اس کا شوہر یا جو اس کو محرم ہے جو اس کو روک سکتا ہے اور نہیں روکتا, اور اس کو طاقت پر نہیں روکتا, تو وہ دیوس ہے. یہ شرعی احکام کہاں لے جائیں گے؟ یہ بھی تو احکام شریعتی تو میں بیان کر رہا ہوں, کون منع کرے گا ان شرعی احکام کا؟ آپ بھی احکام شریعت بیان کر رہے ہیں, لیکن مذہبی لوگ, مذہبی حلیے والے نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہوتے ہیں. مذہبی حلیہ ہی ہوتا ہے, داڑھی بھی ان کی ہوتی ہے, اور وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اسکالرز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں, عورتوں کو دم کر رہے ہیں, پھوکے مار رہے ہیں, تعویذ دے رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اسلام دعا ہو رہی ہے, مطلب چالی رہا ہے. وہ بھی تو اس کو کیا کہیں گے؟ سلمان بھائی, جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جی ٹھیک ہے, جب پتہ ہے کہ اصل اور نقل کا چلن چل رہا ہے, جب یہ پتہ چل جائے گا 500 کے نوٹیں بھی نقلی آئی ہیں مارکیٹ میں, تو لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں. ایسی بات. دوائیں آئی ہیں مارکیٹوں میں نقلی, لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں. جی جب داڑھی رکھ کر اور سر پر ٹوپی پہن کر اس طرح کی حرکتیں کر کر اور اس طرح کا چوگا پہن کر لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور نقلی اور جعلی بن کر لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, لوگوں کی مال و دولت سے ان کے مطلب کہ ان کی, میں کہتا ہوں کہ ان کی مصیبتوں میں اضافہ کرتے ہیں. جب ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ کو نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ بے پردگی کرتے ہیں, یہ بے شرمی کرتے ہیں, یہ بے حیائی کرتے ہیں, اس طرح مطلب کہ اجنبی اور اس طرح عورتوں سے پاؤں دبانا اور ان سے ہاتھ ملانا یا ان کو ہاتھ اپنا چبوانا, یہ سب مطلب کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو نری بے حیائی اور بے شرمی والے کام. دیکھیں نا, پیر جو ہوتا ہے وہ مشفقانہ ہاتھ اپنی مریدنی کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرے. پیر میرا بھی ہے بھائی جان, پیر میرا بھی ہے. میرا پیر تو اپنی بہو کے سامنے بھی نہیں آتا, اپنی بہو کے سامنے آنے میں بھی کتراتا ہے, جبکہ پیر اور سسر کا پردہ نہیں ہے بیسیکلی. بہو اور سسر کا, ہاں بہو اور سسر کا پردہ نہیں ہے بیسیکلی. حتیٰ کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تب بھی سسر کا اس کی جو اس کی جو مطلب بیوہ ہے, اب جو بہو ہے, اس سے نکاح کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. بالکل, وہ تو اس کے لیے مطلب بالکل مستقل طور پر اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے نا. جی تو یہ تو حکم شریعت ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو ایسے علماء کو دیکھتے ہیں نا, امیل سنت ہیں اور کئی علماء ہیں اور کئی مشائخ ہیں زمین پر ہیں جو بالکل شریعت کے ان اصولوں پر اپنے آپ کو نہ صرف پابند کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کے مریدین اس روش پر چلتے ہیں. امیل سنت کا تو میں معمول یہ دیکھتا ہوں, ان کی تو حیا کا میں بات کروں, ان کی حیا اور ان کا تقوی اور ان کی احتیاط اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی انہوں نے کسی غیر محرم عورت سے انجیکشن کھایا ہو. اللہ اکبر. یہاں لوگوں کو احساس ہی نہیں. یعنی کہ ہم تو گئے نا میڈیکل کے اندر, بہت ساری جگہوں پر ہمیں کئی جگہوں پر جانے کا موقع ملا ہے, تو وہاں پر مطلب کہ وہ ہے ہی نہیں, مطلب مزاج ہی نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ فیمیل تو ارینج کی جاتی ہیں کہ جیسے کہ اس کا انجیکشن لگنے سے تکلیف جیسے جائے کم ہو جائے گی, واللہ عالم کیا ہوتا ہے. تو کوئی کانسیپٹ ہے کہ عورت کا جو نا ہلکا ہوتا ہے, مرد کا ہاتھ بھاری ہوتا ہے. ہاں, اب بندہ اللہ تعالیٰ, میں کیا اس پر تبصرہ کروں. تو امیر سنت تو نہیں, ہم تو بیرون ملک جائے گا, وہ لوگ حیرت کرتے ہیں اب کیا کریں. لیکن اچھا جگہ بدلی ہیں, ایک کلینک سے دوسرے کلینک چلے گئے, نہیں یار یہاں تو میل ہے ہی نہیں, دوسرے کلینک جائے تو میل ہے ہی نہیں, 2-3 کلینک تبدیل کیے تب جا کر ہمیں میل ملا, تب جا کر ہم نے انجیکشن کھائے. الحمدللہ آج تک ہمارا بھی یہ انداز ہے. باپا کو ایک ذہن دے دیا نا,
میں یہ کہتا ہوں کہ مریدین مطلب جو پیر اور رہنما اور جو ہدایت دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. یعنی ان کو دیکھ کر آج ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں جن چیزوں ہم نے پیر کو بچتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے مرشد کو، اپنے رہنما کو، اور ہدایت جس کے ذریعے ہم ہدایت لے رہے ہیں، جو قرآن و حدیث و فقہا کے اقوال کے ذریعے ہمیں ہدایت کے مدنی پھول دے رہے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ. اور اچھا دیکھتے بھی اتنا ہے کہ اپنے مطلب کہ پہنچ ہی نہیں پا رہے وہاں تک. میں آپ کو بتاؤں یہی سیرت ہے، یہی سیرت ہے کہ مرید اپنے مطلب دوڑتا بھی چلا جائے نا. میں کہتا ہوں مرید دوڑتا چلا جائے اور پیر دھیمے بھی چل رہا ہے نا، تب بھی یہ پیر کو کہاں تک پہنچ سکے گا یار. پیر کا دھیما چلنا اس کے اڑنے سے بھی زیادہ ہے. مرید تو اڑ کر بھی پیر تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہی رہنما، یہ پیر، اور یہ ہمارے مطلب پیر تو عالم ہوتا ہے نا. جو عالم نہیں ہوتا وہ پیر بننے کی شرط پر ہی نہیں اترتا. تو یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، یہ رہنما ہوتے ہیں، یہ جو جن کو ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، خود ان کے عمل میں جو ہے نا اتنی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ ہم کر بھی 60%، 70%، 40% تک ہم اپنی ایوریج لے کر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی اگر کوئی 40-60 والا ہوتا ہے تو اس کو لوگ بولتے ہیں یہ تو کامل مرید ہے، یہ تو کامل بندہ ہو گیا. یعنی یوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیر 126% پہ جا رہا ہے، پیر 112% پہ جا رہا ہے، 100% پہ جا رہا ہے، میں تو ہوں ہی کہیں نہیں. قریب رہنے والے کو تو بہت کچھ پتا ہوتا ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل ہی ایسا دکھاتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی صحابی 1 پتھر دکھائے تو آقا 2 پتھر دکھائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ اگر مٹی ان پر بدنا پڑے تو میرے آقا کے بدن مبارک کو بھی مٹی منہ سے لیتی تھی اور گر چومتی تھی، بر کے چومتی تھی یار میرے آقا کے جسم منور کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہوتا ہے رہنما کا کام کہ وہ مطلب کہ ان چیزوں سے بچتا ہے، مشتہب مطلب کہ شبہات سے بچتا ہے، اور ان چیزوں سے بچ کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے جو پھر دیکھ کر مریدوں کو یا ان سے وابستہ یا ان سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا یہ سبب بنتی ہیں، اور وہ پھر ان چیزوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. کال ہے ہمارے پاس، ایک شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ضلع حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مثالی معاشرہ، بہت خوبصورت یہ چناؤ کیا گیا. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل ہم نے آپ کا پروگرام شرم و حیا کے بارے میں سنا، تو اس وقت میں اور میری بیوی دونوں سن رہے تھے. بہت مزہ آیا، اور کل سے ہی ہمارے گھر میں مدنی برقع کی ترکیب بھی بنی اور دوسرے چینل نہ دیکھنے کی ترکیب بھی بنی. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے ہی اچھے مزید ایسے پروگرام لائیں تاکہ ہمارے لیے مزید دین کی جو ہے وہ سمجھ آئے. اور ہمارے گھر میں جب سے مدنی چینل چلا ہے تب سے ہمارے گھر سے فلموں ڈراموں کو ختم کر دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. آپ کی اس کال سے بڑا حوصلہ بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچ کر نیکی کے راستہ چلنے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے یہ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے کہ میں آج سے یہ برا عمل یا برا فعل نہیں کروں گا. وہ واقعی خوش نصیب ہے. اس کو اپنی اس خوش قسمتی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس طرح کے جو بھی عاشقان رسول ہیں جو اپنے اندر اس طرح کی مثبت تبدیلیاں لا رہے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم اس طرح کے سلسلے کو کہتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ سلسلہ، تاکہ وہ نتیجہ خیز. یعنی یہ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی بھی حیا کی چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ بھی ریزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہے کہ دیکھنے والے بھی حیا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی حیا کی بات بیان کی جائے تو دیکھنے والے اگر حیا اختیار کر دے بھی ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. لوگ تو اثر قبول کرتے ہیں، اچھا دیکھو گے تو اچھا اثر ملے گا، برا دیکھو گے تو برا اثر ملے گا. جی ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں، کال اور میسیج کو انشاءاللہ چلاتے ہیں. ایک میسیج میں یہاں شامل کی لیتا ہوں. ایک جگہ پر یہ کہا گیا
کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہو اس کو پردے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جس کے دل میں عشق رسول ہوگا نا وہ زیادہ پردے والا ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں فرمایا تو صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے زیادہ عشق رسول والیاں کون ہوں گی؟ انہوں نے پردہ اختیار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں لیا، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہے ان کے اندر اور اس طرح کی چیزوں میں اضافہ ہوا۔ تو عشق رسول یہ بے پردگی سے بچانے والا ہے اور پردہ اختیار کروانے والا ہے، اور یہ عشق رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور میسج ہے، بڑا اہم میسج ہے، اس کو شامل کرتا ہوں، پھر کال کی طرف بھی آتا ہوں۔ میسج ہے غالباً اسلامی بہن کا میسج ہے، مدنی چینل کے نمبر پر جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم شامل کر رہے ہیں کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر میرے گھر والے بالکل سپورٹ نہیں کرتے، فیملی میں شادی ہو تو مجھے بھی جانا پڑتا ہے، نہ جاؤں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ ذہن بنائیں، درس شروع کریں، پردے کے بارے میں سوال جواب سے درس شروع کریں، مدنی چینل دکھاتے رہیں، مطلب یہ کہ اپنے گھر میں تبدیلی لانے کے اسباب پیدا کریں، اور اس کے لیے آپ جو بھی آپ اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے، امیل سنت سے ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، جبکہ وہ غیر محرم نہ ہوا، سافٹ کارنر رکھتا ہے، اس کو اعتماد میں لیں اور وہ آپ کا سفارشی بنے گا۔ اب ٹھیک ہے پردہ کرتی ہیں تو آپ کو کیا حرج ہے، یوں کر کے وہ تھوڑا تھوڑا یوں کر کے 1 2 3 یوں وکٹیں گرنے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ ایک دن کامیابی مل جائے گی۔ کرتی رہیں یا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو پردے کی بات کر رہے ہیں تو مولانا صاحب یہ آپ 1400 سال 100 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں، آج کا دور تو ترقی کر گیا اور لیڈیز فرسٹ، اور یہ لیڈیز اگر کام نہ کریں، عورتیں گھر پہ بیٹھ جائیں تو گھر کا گزارا نہیں ہوتا، اس بارے میں اللہ اللہ اللہ۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں، وہ اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں دوائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں دوائیاں بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہسپتال بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں ایسے ایسے احتیاطی تدابیر بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے جیسے برائیاں بڑھیں گی نا، بے حیائیاں بڑھیں گی، اسی قدر پردے کی اہمیت بڑھے گی۔ پردے کی اہمیت یہ کل سے زیادہ ہے آج، کیونکہ پہلے اتنی کنواری عورتیں مائیں نہیں بنتی تھیں، پہلے اتنے شیرخوار پیدائشی بچے پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر کوڑے کے ڈھیر پر پڑے نہیں ملتے تھے جسے کتے اور بلیاں نوچ رہے ہوں اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوں۔ اس سے پہلے ویلفیئر کے ادارے اپنے ویلفیئر آفیسز کے باہر جھولے نہیں رکھتے تھے جس میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرے، جھولے میں ڈال دیں۔ کیا ناجائز بچے اتنا دنیا میں کبھی پہلے پیدا ہوتے تھے؟ آپ دنیا کا سروے تو کریں، کتنے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ناجائز بچے گرانے کا جو عمل ہے وہ کس قدر اسپتالوں میں بڑھا ہوا ہے، کبھی اس کا آپ نے سروے کیا ہے؟ پھر آپ کہیے کہ یہ کس قدر حیا کی باتیں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ حنزلہ بھی آ گئے۔ اللہ 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 ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو بھائی ان کے بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ کر دیجئے گا۔ تو یہ تو پہلے سے زیادہ ضرورت پڑی ہے اس وقت اپنے بچیوں کو پردہ کرانے کی اور پردے کا درس دینے کی، کہ آج کے دور میں بے باکی اور بے شرمی اور بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ گھر نہیں چلتا جب تک کہ گھر کی عورت بھی کوئی کام کاج نہ کرے، تو عورتوں کو کام کاج کے لیے گھر سے نکلنے کی کب مطلقاً ممانعت ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 5 شرائط رکھی ہیں، ان 5 شرائط کو آپ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں پڑھ لیں۔ ان 5 شرائط پر عمل کرنے کی صورت میں عورتوں کو، اسلامی بہنوں کو گھر سے نکل کر روزگار کمانے کی، جاب کرنے کی
اجازت ہے، ایک بھی شرط نہیں ہے تو پھر اس کی شرعاً اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی، نہیں پائی جائے گی تو حرام یہ اجازت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی باپا نے امیر سنت نے مشورہ دیا کہ اس میں بھی ان 5 شرطوں پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گھریلو کسب اختیار کر لے، پردے کا ذہن ہونا چاہیے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک میسج ہے، یہ ہے کہ جی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس سے اچھے رشتے نہیں آتے، کیا کہیں گے آپ؟ جن کو پردہ کروایا گیا ہے ان کے اچھے سے اچھے رشتے آئے ہیں. الحمدللہ. یعنی آپ پریکٹیکل بات کریں نا، کوئی اگزامپل تو دینا ایسی کہ بھائی جن کے پردے کروائے گئے ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں ملے، ایسی کوئی پریکٹیکل اگزامپل دیں. کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، خالی آپ کے مطلب کہ خواہ خواہ کے تصورات ہیں، بلکہ کتنی بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے. ایسا نہیں ہے، رشتے تو بس ایک مقدر کی بات ہے. پردے کا رشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پردہ ہو تو اللہ کی رحمت سے رشتے اور اچھے انداز سے آئیں گے انشاءاللہ، اور اچھے رشتے آئیں گے. مدینہ جی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار ثاقب اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا مدنی چینل کا ہر ایک سلسلہ عمدہ سے عمدہ ہوتا ہے، بالخصوص جو نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے مدینہ مدینہ، بہت سارے مدنی پھول نگران شورا میں عنایت فرماتے ہیں. آج بھی میں ریکارڈڈ مدنی مذاکرہ سن رہا تھا جو کہ رمضان شریف کے امیر اہل سنت کے ہیں. اس میں حکمت اور نرمی کے تعلق سے امیر اہل سنت مدنی پھول عنایت فرما رہے تھے. اتنے پیارے پیارے ملفوظات شریف تھے کہ بس دل چاہتا کہ کبھی ہم غصہ نافذ نہ کرے اور بس نرمی نرمی ہی ہم کرے. یہ امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے کہ جو بذریعہ مدنی چینل ہمیں مل رہا ہے، اور نگرانی شورا بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور نگرانی شورا کے ذریعے بھی ہمیں مرشد کریم کا فیضان ملتا رہتا ہے. میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ امیر اہل سنت کی محبت بڑھتی جائے دن بدن، اور 26ویں شریف کی آمد بھی ہے اور اس کی بھی محبت بڑھ جائے میرے دل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ. اللہ میں امیر سنت کے ارشادات پر عمل کا بھی جذبہ دے. کل ہمارے یہاں 26ویں ہے اور آج مدینہ منورہ میں 26ویں ہے. تو مدینہ پاک میں ہونے والی 26ویں شریف آپ کو مبارک. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. مرحبا جی مزید. نگرانی شورا کے مدنی پھول مدینہ مدینہ، میری آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ تو اس ٹاپک پر بڑا پیارا بیان ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، پھر سے اس بیان کو ایک بار ریپیٹ کریں تاکہ لوگوں کو پھر سے ترغیب مل جائے. اور جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے سبب سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور کئی ایسے کام ہیں کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، اپنی جان کو آفت میں پھنساتے ہیں. پھر سے انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ اس پر بیان کریں. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. سر میں کوئی چیزیں نا یہ ایک بار ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو تب یہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں کیا ہو گیا ہے. اس طرح کے اور بھی بعض عنوانات کے بیانات ہیں. یہ پہلے سے عنوان طے نہیں ہوتا کہ اس عنوان پر کرنا ہے. بعض اوقات بیان ہوتے ہوتے اس سمت گاڑی چل پڑتی ہے اور یہ عنوان بن جاتا ہے. اب عطا ہو رہی نہیں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیان کرتا ہے اور پھر گاڑی کسی اور سمت چل پڑتی ہے اور پھر وہ اسی کے اوپر پھر بیان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پھر موضوع بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ موضوع بنتے چلے جاتے تھے. تو اب کو میں بولوں پری پلان میں اس انداز سے بیان کروں گا تو شاید پتہ نہیں ہو سکے کہ نہیں ہو سکے گا. البتہ اس موضوع کو گائے بگائے اسلامی بھائی تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. ابھی بھی اس پر ہم نے کچھ نہ کچھ عرض کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. جی میں مدنی منی فاطمہ اتاریہ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بہنیں ڈیزائن فیشنیبل برقعے پہنتی ہیں کیا وہ گناہ گار ہوتی ہیں؟ گناہ گار ہونے نہ ہونے کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر ان کو اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اسے جاذب نظر اور نظروں کو کھینچنے والے برقعے کیوں پہنتی ہیں.
یہ تو ان کو غور کرنا ہے. عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے جو گھر کے اندر ہے. گھر کے باہر وہ برقعے کے نام پر بھی اگر فیشن کرتی ہے تو وہ کیا بتانا چاہتی ہے, اس کی نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, نیت میں فساد ہے یا نہیں ہے, نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی ہے, لوگوں کو دکھانا کتنا ہے. یہ سارے فیصلے تو ایک اسلامی بہن خود کرے گی نا, کہ وہ یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے, کہ پردے کے نام پر کوئی بے پردگی کو رواج دیا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کو سوچنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کیا, تو کیا ایسا جواب ہے جو نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے. میں نے آپ کے سوال پر کئی سوالات مرتب کیے ہیں, غور آپ کریں. جی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بہت زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ فیمیل جاب کرتی ہیں اور وہ ان میرڈ رہتی ہیں, شادی نہیں کرتی, مینس کہ ان کو ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے کسی کے. تو اس کا کیا سولوشن ہے, کس طرح یہ مائنڈ چینج کیا جا سکتا ہے لیڈیز کا؟ شروع سے تربیت کرنی چاہیے, شروع سے تربیت کرنی چاہیے. 6, 7, 8, 10 سال کی عمر جب بچیوں کی ہو جائے تو وہیں سے ان کی اس طرح اس انداز پر تربیت ہو, ذہن ان کا بنایا جائے کہ ایسا ذہن بنتا ہے باہر نکلنے کے بعد. جب یہ کالج اور یونیورسٹیز کا راستہ دیکھتی ہیں یا اس طرح کے کلچر میں جب جاتی ہیں اور وہاں جب ان کو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تو یہ شادی کے بعد یہ ہو جائے گا, تو فلاں ہو جائے گا, تو ڈھمکا ہو جائے گا, پھر یہ اس طرح کی دھن میں یہ مگن رہ جاتی ہیں اور اپنا فیوچر بنانے کے چکر میں بیسیکلی اپنا فیوچر بلاسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. پھر اللہ نہ کرے کو گناہوں کا سلسلہ شروع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اور اس پر مزید یہ کہ رشتے آتے ہیں اور وہ منع کرتی رہتی ہیں کہ نہیں ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے. بیٹی کو ماں پوچھتی ہے, بیٹی نہیں ماں ابھی میں پڑھوں گی, نہیں ماں ابھی میرے اور بہت سارے مقاصد ہیں اور بہت سارے کوزز ہیں. یہ اپنے مقاصد پورے کرنے میں لگ جاتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی عمریں نکل جاتی ہیں, رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کو رشتے کی طلب ہوتی ہے, شادی کی طلب ہوتی ہے, تو پھر دیر ہو جاتی ہے اور پانی سر کے اوپر گزر چکا ہوتا ہے. ایسی کئی معاشرے میں آپ کو خواتین پائی جائیں گی کہ جنہوں نے صرف اپنے فیوچر اور اپنی اکنومیکلی اور اپنے پروفیشنلی فیوچر کے نام پر اپنی شادی کو تاخیر کا شکار ہوئی, اور وہ آج روحانی علاج کرواتی ہیں, دعائیں کرواتی ہیں, اور آج وہ کہتے ہیں اور روتی ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا, اب کیا کریں. پھر ان کی وہ فرمائشیں ہوتی تھیں, لڑکا ایسا ہو, لڑکا ایسا ہو, لڑکا ایسا ہو. وہ فرمائشوں پہ ان کے لڑکے اترتے نہیں تھے. آج وہ بغیر فرمائش کے جس سے بھی چاہو شادی کرا دو, شادی کرنے پر بھی اب تیار ہو جاتی ہیں, لیکن اب کوئی ان سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. میں ایسی تمام اسلامی بہنوں کو میں مدنی پھول عرض کروں, مدنی پھول حاضر کرتا ہوں, ان سے میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ جب شادی کی عمریں ہو جاتی ہیں شادی کر لیا کریں. کیوں دنیاوی سوچوں میں اور دنیاوی فکروں میں آ کر اور ان کی باتوں میں آ کر آپ اپنے فیوچر کو برباد کر رہی ہیں. کئی لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو چکی ہیں, بیچاری اجڑ چکی ہیں, ان کے گلشن ویران ہو گئے. آپ خود کو بچائیں, اور جب شادی کی عمر ہو جائے تو براہ کرم آپ شادی کی طرف جو آپ کے ماں باپ لے کر چلے, تو ماں باپ کو بھی میں سمجھاؤں گا کہ بچوں کی تربیت کریں اور اتنی عمریں نہ ہونے دیں بچوں کی, مہربانی کریں. اس سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں شرم و حیا بڑھے گی جب وقت پر شادی ہوں گی. تو ماشاءاللہ. یہاں یہ ایک سوال ہے, یہ نگران شورا کے بچے ہیں, یہ بتا دیں دونوں جو ہیں. یہ میری چھوٹی بیٹی ہے, اس کا نام سمیہ عطاریہ ہے, اور یہ میرے نواسے ہیں, ان کا نام حنزلہ عطاری ہے. سبحان اللہ. یہاں ہمارے پاس ایک اور میسج بھی ہے, کالز بھی ہیں, کالز شامل کر لیتے ہیں پہلے, پھر میسج انشاءاللہ. جی میرا سوال یہ ہے نگران شورا سے, ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. بات چلی تھی ابھی کہ اگر بیٹیوں کو پردہ کرایا جائے تو اچھے رشتے نہیں آتے. ماشاءاللہ نگران شورا نے رہنمائی بھی فرمائی کہ پردے کی وجہ سے بہتر ہی رشتے آتے ہیں. تو ارشاد فرما دیں کہ اچھے رشتے سے مراد کیا ہے, اچھا رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. اچھے رشتے وہی ہوتے ہیں جو سنتوں بھرے ہو, نیکیوں بھرے ہوں. یعنی کہ بیٹی کے لیے ایک ایسا مطلب داماد کا مل جانا جو نیک سیرت ہو, نیک صورت ہو, پابند شریعت ہو, نمازوں کا اور سنتوں کا پابند ہو, رزق حلال کمانے والا ہو,
اور نان نفقہ برداشت کر نان نفقہ اٹھا سکتا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور اس کا جو گھرانہ ہو وہ بھی سنتوں کا آئینہ دار ہو، تو میرے نزدیک یہ رشتہ ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے، ایک نیک رشتہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ شادی کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کی صورت ہو تو وہ ایک اتفاقی چیز بھی ہوتی ہے، آدمی دیکھ بھال کر ہی چیز مطلب حاصل کرتا ہے، بعد میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ لڑکے کی مسٹیک ہو، بعض اوقات کچھ لڑکی کی طرف سے بھی اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں کہ وہ ایفورڈ نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی، اور وہ عجیب و غریب عادتوں کی وہ بھی شکار ہوتی ہے، یا بعض اوقات لڑکا یوں تو ہر طرح سے بہتر ہوتا ہے لیکن اب شادی کے بعد سمجھ پڑتی ہے کہ غصے والا ہے یا خدا نہ خواستہ وہمی مزاج ہے، تو جو وہمی مزاج کے ہوتے ہیں، شکی مزاج کے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو خوشیاں کہاں ملتی ہیں، یا جو اسلامی بہنیں شکی و وہمی مزاج کی ہوتی ہیں ان کے گھروں میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی، وہ تو لمحے لمحے پر شک و وہم میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا، لیکن اس کو یہی کہیں گے کہ اتفاق کے طور پہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آفٹر میریڈ ہی وہ ڈسکلوز ہوتی ہیں، اس سے پہلے ڈسکلوز ہونے کی کوئی بظاہر صورت اتنی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جو ریلیشن بنے گا تو ریلیشن بننے کے بعد ہی اس ریلیشن کے پلس یا مائنس سامنے آئیں گے، تو ہم اچھی ہی امید رکھ کر آدمی اچھے ہی انداز پر کوشش کرتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ملے۔ اسی طرح بیٹی کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نیک سیرت ہو، نیک صورت ہو، گھرانہ بھی نیک ہو، اور اس طرح کا کچھ نہ کچھ دیکھ دکھا کر آدمی شادی کرتا ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ یہ شادی اچھی شادی کہلاتی ہے۔ جو ہم نے دو دن پہلے بھی کہا تھا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ ماشاءاللہ۔ سوال ہے یہاں میسج پر کہ بچی شادی کر کے جب دوسرے گھر جاتی ہے اور وہاں وہ گھر والے پردہ نہ کرنے دیں تو کیا کریں؟ اگر آپ مدنی برقعے سے منع کریں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی با پردہ ہے، آپ کا گھرانہ ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، تو آپ رشتہ دینے سے پہلے چیک کیوں نہیں کرتے کہ وہ گھرانہ کیسا ہے؟ اگر اس گھر کے اندر پردہ ہے، اور میل سنت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے، صرف یہ نہیں دیکھا جائے کہ لڑکا مدنی ماحول والا ہے یا لڑکا نیکیوں کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کا گھر دیکھیں، کیونکہ لڑکی نے صرف لڑکے کے ساتھ وقت نہیں گزارنا ہوتا، گھر والوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہوتا ہے، وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی دیکھ بھال کر شادی اور رشتہ قائم کریں کہ گھر میں دونوں طرف سے، جب آپ کا ہے ہی ذہن پردے والا ماشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے پردے والا، تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں صرف مدنی چینل چل رہا ہے اور آپ نے ایک ایسے گھر میں بیٹی دے دی کہ جہاں پر مدنی چینل کے علاوہ اور بھی گناہوں بھرے پروگرام بھی دیکھے جاتے ہیں، تو آپ کی تربیت خود آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اتنے عرصے تک آپ نے تربیت کی اپنے بچوں کی، اس کو داؤ پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ایسے رشتے الحمد دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو سنتوں کا پیکر بنانے میں دعوت اسلامی کا اپنا ایک کردار ہے، جس امیل سنت کی اپنی شان ہے۔ الحمدللہ۔ جی میں نے کہنا تھا کہ کل جو مثالی معاشرہ پروگرام آپ کا ہوا ہے مدینہ مدینہ، بہت اچھا پروگرام ہوا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے اور اپنے گھر میں مدنی چینل کو آن کیا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے جو جاننے والے دوست احباب ہیں ان کے گھروں میں بھی مدنی چینل ان سے گزارش کی ہے کہ 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک وہ یہ پروگرام دیکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور مدنی چینل ہی دکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے 8 سے 9 ہو، 9 سے 10 ہو، 10 سے 11 ہو، ڈبل 12 گھنٹے جب بھی دیکھیں مدنی چینل دیکھیں۔ یہ وہ چینل ہے جو آپ کے کردار میں اور آپ کے گھر میں شرم و حیا لائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو اور ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، ہم کو پچھلے 2 ہفتوں سے سن رہے ہیں۔ کل جو پروگرام تھا حیا کے بارے میں، اس میں میرے اوپر بہت اچھی تبدیلی آئی ہیں، تو میری گزارش ہے کہ یہ پروگرام دوبارہ چلایا جائے۔ بہت مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جو ہے یہ ریپیٹ چلتا ہے اور ریپیٹ ہوتا ہے، دن میں کسی ٹائم پر آتا ہے، اور ٹائم مجھے بہرحال یاد نہیں ہے، اگر پی سی آر والے ہمیں بتا دیں گے انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ اس کے علاوہ سلسلے جو نگران شورا کے لائیو ہوتے ہیں، مدنی چینل کے براہ راست سلسلے ہوتے ہیں، ان کو آپ مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے مدنی چینل لائیو، یہاں سے بھی آپ سلسلے مدنی چینل کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔
سوال نگرانی شدہ سے یہ ہے، کیا بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، مطلب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا، اس کے بارے میں کوئی وجہ بتا دیں کہ یہ شرم حیا کے موضوع چل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ بھابھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ٹی وی دیکھنا، بھابھی سے پردہ ہے، دیور، جیٹ اور بھابھی ان تینوں کا سخت پردہ ہے، بلکہ حدیث میں دیور اور جیٹ کو موت کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس میں اگر آپ انڈیویجول ایک فیملی ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ الگ کمرے میں کھا لیں، اور اسلامی بہنیں جو ہیں گھر کی وہ الگ جگہ بیٹھ کر کھا لیں تاکہ پردے کا لحاظ رہے، ورنہ دسترخوان پر بیٹھ کر بھی بے پردگی کے ساتھ ساتھ بے تکلفی ہونے کے بھی چانسز ہیں، اور پھر معاشرے میں بے شرمی و بے حیائی جس قدر ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، پھر وہ واقعات ہو جاتے ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ شیطان سب کے ساتھ، ہمیں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر خدا نخواستہ پھر اس میں شک و شبہات اور وہم و وسوسوں کو جگہ ملتی ہے۔ پہلے سے ہی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پہلے ہی مرد الگ عورتیں الگ، اگر گھر میں اس طرح کا کوئی نظام بنا ہوا ہے کہ آپ ایک ایسے گیدرنگ میں، ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں کہیں سب مکس رہتے ہیں، تو پھر اس کو الگ الگ ہی سارا انتظام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سندہ تائی زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، پیارے نگرانی شورا، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر اسلامی بہنیں شادیوں یا تقریبات میں پردہ کرنا چاہیں اور والدین ان کو روکیں تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ والدین کا مدنی ذہن بناتے رہیں، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب اتنی ہزاروں اسلامی بہنوں کا بھی مدنی ذہن بنا، ان کی امیوں کا بنا، ان کے والد کا بنا، ان کے بھائیوں کا بنا، تو آپ کے گھر کا بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش تو کریں نا، بغیر کوشش کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کرتی رہیں، درس کا سلسلہ جاری رکھیں، اور گھر والوں کو ہفتہ وار اجتماعات کا پابند بنائیں، مدنی چینل کا پابند بنائیں۔ دیکھیں اسباب، دوائی لیں گے تبھی بیماری دور ہوگی، بغیر دوائی کھائے آپ بولے کہ طبیعت صحیح ہو جائے، اور دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دو پرہیز بھی بہت ضروری ہے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھیں، انشاءاللہ تعالی ذہن بن جائے گا۔ لڑائی جھگڑے کی، ماردار کی اور چیخو پکار کا ہم آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ یوں اگر نظر آئیں گی بچیاں ہماری تو عورتیں دیکھیں گی اور وہ رشتے یوں آئیں گے، اچھے رشتے آئیں گے۔ اس پر رشتوں کا تو میں کہہ چکا، ہم تو اپنی بچیوں کو لے کر کہیں آنا جانا ہوا ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ مطلب کہ بے پردہ ہوتی ہیں عورتیں، مگر جب وہ با پردہ ہماری بچیوں کو دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں یار۔ مطلب ایک بعد کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی چھوٹی بچیوں کو پردہ کرایا ہے، پتہ چلتا ہے مجھے، تو پھر ذہن دیا جاتا ہے کہ ابھی سے ذہن دیں گے تبھی بچیاں پردہ کریں گے، تو اس کا پلس ہی آیا ہے، مائنس تو مجھے آج تک اتنے برسوں میں اتنا مائنس کبھی میں نے دیکھا سنا نہیں ہے۔ مائنس اگر کوئی کہتا بھی تو اصل میں وہ مائنس ہے نہیں نا، الحمدللہ، چونکہ ہماری تو پازیٹیو مینٹلٹی ہے اللہ کی رحمت سے۔ آئیے چلتے ہیں میرے سنت کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک
وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب. توبوا إلى الله.